وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین، ایک بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ قرآن شریف کی تفسیر حدیث شریف ہے، اور حدیث شریف میں جو واقعات آتے ہیں اس کا سبب نزول قرآن بھی ہوتا ہے۔ ابھی جو حدیث شریف میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ صحیح مسلم سے ہے۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی اس دعا کے متعلق یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحابه وهم 300 ونيف ونظر الى المشركين فاذا هم 1000 فاستقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم مد يديه وعليه رداء وإزاره ثم قال اللهم أين ما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إنك إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زالوا يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدتك. وأنزل الله عز وجل إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله عز وجل المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسير منهم 70 رجلا. یہ پوری روایت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھی سند کا فیض مل جاتا۔ حاضرین محترم، یہ جو واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے کہا، یعنی حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ بدر کے دن کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، یعنی حضور نے جب اپنے ساتھیوں کو شمار کیا تو وہ 310 سے کچھ زیادہ تھے بول کے 300 سے زیادہ تھے بول کے بھی ایک روایت میں ہے، اور 313 تھے بول کے بھی ایک روایت میں ہے۔ کون؟ یہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، اور جو مشرکین تھے وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 سے زیادہ ہیں اور مشرکین 1000 ہے تقریباً، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری قبل رخ ہو گئے۔ قبل رخ ہو کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کیا کیے؟ حضور دعا کیے، اللہم این ما وعدتنی، اے اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ حاضرین محترم، یہ الفاظ سننے کے بعد میں پھر وہ آیت یاد آتی ہے قرآن شریف کی جس میں اللہ جل شانہ نے ہجرت سے پہلے نازل فرمائی تھی۔ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم یہ مشرکوں سے لڑیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس وقت تک ابھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ صحابہ جو تکلیفیں اٹھاتے تھے مکے میں ایمان لانے کے بعد میں، وہ آ کے اللہ کے رسول سے عرض کرتے تھے، تو اللہ کے رسول انہیں تسلی دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں تسلی حاصل ہو جاتی تھی۔ اب یہ دیکھ کے حضرت ابوبکر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیوں نہیں ہم ان سے لڑیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
عرض گزار ہوئے تو اللہ قرآن نازل کر دیا تھا. یہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور کے ساتھ محبت ہے، وارفتگی ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے اس حدیث شریف میں جو میں نے پڑھی ہے. تو وہاں پہ آیت نازل ہوئی تھی اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب اجازت ہے ان لوگوں کو، اے پیارے، اے میرے حبیب، اب آپ کے غلاموں کو اجازت ہے کہ وہ لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی مدد کرے. اب اللہ کے رسول یہاں پوچھ رہے ہیں، میری جو سمجھ میں آپ بتا رہا ہوں، اب اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اللہم این ما وعدتنی، اے اللہ اب میرے جو جانثار ہے وہ تو 313 310 300 ہیں، اور ادھر مشرکین میں 1000 ہیں. اے اللہ جو وعدہ آپ نے فرمایا ہے وہ وعدہ پورا کیجیے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کیے اور حضور نے فرمایا اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر. اس کے بعد اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ جو اہل اسلام کا جو عصابہ ہے، یعنی اہل اسلام کا یہ جو گروہ ہے، اگر یہ ہلاک ہو گیا تو اے اللہ پھر کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ کے رسول کی تخلیق فرما کے اللہ نے فرمایا تھا اے پیارے میں نے یہ مخلوق کو یعنی حضور کو جو پیدا فرمایا، اللہ فرمایا کہ میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہوں، میری پہچان کے لیے اے پیارے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ کی پہچان اللہ کے رسول سے ہے. اور اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، جیسا کہ اکثر ہم بتاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیاً، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ اپنے آپ کی میں پہچان کراؤں، تو اے پیارے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ کے رسول ہزاروں سال عبادت میں مصروف رہے، وہ آپ میلاد النبی کے موقع پر اس اسٹیج سے اہل سنت والجماعت کے سنتے آئے ہیں. تو پتہ کیا چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ کی پہچان ہے. اور جب حضور نے مکے میں اعلان کیا اور سارے مشرکین کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں کہوں یہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پہ حملہ آور ہوگا، یقین کریں گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے آپ کو کبھی خلاف واقعہ بتاتے ہوئے نہیں سنا. ادب کا لحاظ ہے اس لیے الفاظ کا احتیاط کر رہا ہوں، ورنہ وہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کبھی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا اس لشکر کو، لیکن جب آپ فرما رہے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ لشکر ہوگا جو ہم پہ حملہ آور ہوگا. تو پھر حضور فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا، گواہی دو، آؤ ایمان لاؤ وغیرہ. تو وہ لوگوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے 40 سال تم میں گزار دیے. تو اللہ کی دلیل بھی حضور کی حیات طیبہ ہے. تو اب اللہ کے رسول یہاں فرما رہے ہیں اے اللہ یہ جو گروہ ہے، یہ جو عصابہ ہے، اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو پھر زمین پہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. جب یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے اور حضور یہ کہتے جا رہے تھے اے اللہ جو وعدہ تو نے میرے ساتھ فرمایا اسے پورا فرما. اے اللہ اگر تو نے اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دست مبارک پھیلا کر اپنے رب سے مسلسل یہ التجا اور دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر گئی. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور آپ نے چادر مبارک اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی. پھر آپ کو پیچھے کی جانب سے پکڑ لیا. پکڑ لیا کا لفظ میں لپٹ لیے بتاتا ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال، حضور کی مثال کوئی نہیں ہے، مگر حدیثوں میں حدیث بالاشارہ بھی ہوتی ہے، اشارے سے بھی بعض چیزیں سمجھائی جاتی ہے. اگر حضور یوں دعا فرما رہے ہیں تو حضرت ابوبکر پیچھے سے آ کے تھام لیے حضور کو، ایک تو گری ہوئی چادر اٹھا کے حضور کے کندھوں پر رکھ دی اور ایسا تھام لیے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے. اس کے بعد کیا عرض کرنے لگے
اور عرض کی یا نبی اللہ کفا کا مناشدتو کا رب کا، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ جو مناجات اللہ سے کر رہے ہیں، اپنے رب سے کر رہے ہیں، بس کیجئے۔ جب حضرت ابو بکر نے سنا کہ اب کوئی عبادت اللہ کی نہیں کی جائے گی زمین پہ، تو آپ فوری آ کر یہاں پر حضور کو لپٹ گئے اور حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بس کیجئے اب۔ اس کے بعد فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدتَّكَ، ہاں اللہ ضرور آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ یہ کہنا تھا اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ کی التجا پر آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، آپ التجا کر دیے وہی کافی ہے، جو وعدہ اس نے آپ کے ساتھ فرمایا ہے اسے وہ پورا فرما دے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو نظر میں رکھیے، پھر آیت نازل ہوتی ہے۔ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ پس جب اس دن دونوں لشکر برسرے پیکار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دی اور ناکامی سے دوچار کیا۔ ان میں سے 70 افراد مقتول ہوئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ جو حدیث تھی اس کو میں نے جو پڑھا اس کا ترجمہ تھا۔ ایک دو تین باتیں اس کے ضمن میں بتا دیتا ہوں، وقت بہت ہو جا رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب اترے، اور اسی جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور کی سیدھی جانب حضرت ابو بکر بھی تھے، اور جبرائیل امین 1000 فرشتوں کو لے کے نازل ہوئے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کی معیت میں۔ جب بھی یہ لفظ معیت پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، بولتا ہوں تو مجھے خدیر بھائی یاد آتے ہیں، ہماری جماعت کے مرحوم خدیر بھائی۔ جب میں شروع میں جب یہاں آتا تھا تو اس ٹائم پہ یہ لفظ استعمال کیا تو خدیر بھائی بڑی اچھی میرے ساتھ گفتگو کیے تھے۔ معیت یعنی ہمراہ، ساتھ میں 1000 ملائکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب اترے، اور میں اسی جانب میسرہ میں تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ میں میسرہ کیا ہوتا ہے؟ لشکر جو ہوتا ہے، آرٹلری فورس جو ہوتی ہے، زمین کی جو فوج ہوتی ہے، اس کا ایک دستہ سامنے، ایک بیچ میں، ایک پیچھے، ایسا سسٹم ہے۔ وہ فوج کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ میسرہ میں تھے، فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے حضرت مجاہد جو تابعی ہے ان کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 1000 سے زیادہ کے ساتھ، یعنی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا ہے۔ اور جو 3 یا 5000 کا ذکر کیا گیا وہ صرف بشارت اور خوشخبری ہے، سو ان کی مدد 1000 فرشتوں سے کی گئی ہے، جبرائیل امین جو آئے۔ اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حاضرین محترم، حضرت رفاع ابن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اہل بدر میں سے تھے۔ جو صحابی بدر کی فائٹ کیے وہ بیان کر رہے ہیں اپنا آنکھوں دیکھا حال۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے نزدیک اہل بدر کو، یعنی بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ہیں، ان کو کس حیثیت سے شمار کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام مسلمانوں سے بڑھ کر افضل ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آئی، تمام مسلمانوں سے بڑھ کر، یعنی صبح قیامت تک جتنے مسلمان ہوں گے ان سب میں اہل بدر کا مقام افضل ہے، یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ سن کر جبرائیل امین نے کہا اسی طرح وہ ملائکہ بھی افضل ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عطیہ ابن قیس سے روایت ہے کہ بیان کیا کہ حضرت جبرائیل امین سبز رنگ کی گھوڑی پر سوار تھے، ہرے رنگ کی گھوڑی پر سوار تھے، اور غبار سے اٹے ہوئے تھے، یعنی غبار میں لت پت تھے،
غبار بھرے ہوئے تھے. آپ کے ہاتھوں میں نیزہ تھا جبرائیل امین کے ہاتھوں میں, اور زراح پہنے ہوئے تھے, فوجی لباس. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی جانب بھیجا ہے, ریڈی ٹو فائٹ ہو کے آئے ہیں حضور کے سامنے, پوری تیاری کے ساتھ حاضر ہو کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کے پاس میرے کو بھیجا ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ سے جدا اور علیحدہ نہ ہوں یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائے. یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے دوسرے واقعے سے, اس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے تھے, جنگ ہو گئی, فرشتوں کا کام ہو گیا, حضور نماز میں مصروف تھے. حضرت میکائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کے اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. اللہ پوچھا اے میکائیل میرے پیارے سے پوچھ کے آئے. میکائیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کی نماز میں مصروف تھے. اللہ فرمایا جاؤ نیچے ان سے اجازت لے کے آنا. جب وہ نیچے آ گئے تو اللہ کے رسول ان کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. صحابہ حالت نماز میں مسکرانا دیکھ کر پوچھے یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے. تو حضور نے یہ تفصیل بتائی تھی. تو معلوم یہ ہوا علیحدہ نہ ہو جاؤں یا راضی, جب تک آپ راضی نہ ہوں میں علیحدہ نہ ہوں, یعنی اے اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں, اب آپ جب کہیں گے اسی وقت میں جاؤں گا. تو کیا آپ راضی ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. اور بھی تفصیلیں مگر اب وقت نہیں ہے اتنا, انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آئندہ. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اسے قبول فرما, ہمارے دلوں میں بھی حضور کی محبت عطا فرما. اللہ آپ اپنا خوف بھی عطا فرمائیے. مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو, آمین والحمدللہ رب العالمین.